کیا تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہیں؟ کیا رمضان میں تہجد کی نماز الگ سے پڑھی جاتی ہے اور تراویح ہی تہجد کے قائم مقام ہے؟ راجہ شکیل سعودی عرب سے۔ دیکھیے، حدیث میں رات کی نماز کو قیام اللیل کہا گیا ہے، قیام اللیل۔ اس میں رمضان میں جو ہم عشاء کی نماز کے بعد جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اس قیام اللیل میں داخل ہے، اور وطر کی نماز بھی اس قیام اللیل میں داخل ہے۔ رات کے آخری حصے میں جو ہم نوافل پڑھتے ہیں جس کو تہجد کہا جاتا ہے، وہ بھی قیام اللیل میں داخل ہے۔ تو قیام اللیل کا لفظ تو ہے کامن، تینوں قسم کی نمازوں کو شامل ہے۔ تو اس لیے محدثین نے باب قیام اللیل ہی باندھا ہے، کیونکہ قیام کا معنی نماز اور لیل کا معنی رات، تو رات کو جو بھی نماز پڑھی جائے گی وہ قیام اللیل کہلائے گی۔ اسپیسیفک یہ لفظ الگ سے ہمیں نہیں ملتا تراویح کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن لفظ کا ملنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں۔ بعد میں اسلاف نے ان خاص عبادتوں کو خاص نام دے دیا آسانی کے لیے، کیونکہ ان کی ایک الگ پہچان تھی، جیسے سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ۔ اب یہ ٹرم آپ کو حدیث میں نہیں ملے گی کہ نبی نے ہمیں بتایا یہ والی سنت مؤکدہ ہے اور یہ غیر مؤکدہ ہے، لیکن فقہا نے، اسلاف نے بعد میں یہ فرق کرنے کے لیے کہ بھئی یہ سنت عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، اس کی زیادہ تاکید ہے، لہذا اس کو نام دے دیا سنت مؤکدہ کا۔ یہ سنت عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، یہ سنت زیادہ تاکید نہیں ہے اس کو نام دے دیا غیر مؤکدہ کا۔ تو یہ ٹرمز جو ہے نا، ان پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے، آپ اپنی آسانی کے لیے کسی خاص عبادت کو کوئی خاص نام دے سکتے ہیں۔ تو اسلاف نے نام دیے ہیں یہ، اور واجب کی اصطلاح، خاص طور پر فقہائے حنفیہ نے ایک واجب کی ٹرم نکالی کہ بھئی کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں مگر فرض کی طرح ضروری نہیں ہے، تو ان کو واجب کہہ دیا، اور جو دلیل قطعی سے ثابت تھی اس کو فرض کہہ دیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی حدیث میں فرض واجب سنت کا فرق آپ کو نہیں ملے گا۔ بعض چیزیں لازمی ہوتی ہیں لیکن حدیث میں اس کو سنت کہا گیا ہوتا ہے، اور بعض چیزیں لازمی نہیں ہوتی، حدیث میں اس کو فرض کہا گیا ہوتا ہے، اس لیے کہ مقرر ہے، بس وہ اس معنی میں اس کو فرض کہا گیا ہے۔ تو جتنی بھی فقہ کی اور حدیث کی اصطلاحات ہیں یہ تو سب بعد میں ہی وضع کی گئی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو وہ نماز جو رات کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، چونکہ اس کے الگ سے احکام ہیں۔ وہ احکام کیا ہیں؟ یہ عام تہجد کی طرح نہیں ہے، اس کے الگ سے احکام ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو عام طور پہ تہجد پڑھی جاتی ہے وہ زیادہ افضل ہے رات کے آخری حصے میں، اور اس کا اصل ٹائم بھی رات کا آخری حصہ ہے، اور وہ عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھیں، وہ الگ سے ہوتی تھیں۔ کبھی 2-4 صحابی آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گئے تو ہو گئے، پراپر اعلان کر کے لوگوں کو مسجد میں اکٹھا نہیں کیا جاتا تھا، اور وہ رمضان میں بھی ہوتی تھی، غیر رمضان میں بھی ہوتی تھی۔ اس لیے اسلاف نے، یہ کوئی حنفی شافی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اسلاف نے اس نماز کو الگ سے تہجد کا نام یعنی دیا، اس کو تراویح کا نام نہیں دیا۔ اور یہ جو نماز تھی جس کے الگ احکام ہیں، جو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے لیے اس کا پڑھنا ناجائز ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، پراپر جماعت کرائی جاتی ہے، پبلک کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو یہ چونکہ اس کے الگ احکام تھے، اس لیے ہمارے اسلاف نے اس نماز کو تراویح کا نام دے دیا۔ تو اب جب نام دے دیا آسانی کے لیے، تو اس نام کے استعمال کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں، کیونکہ اس کے احکام بھی الگ ہیں، اس کے فقہی احکام بھی الگ ہیں، اور اس کے فضائل بھی الگ ہیں۔ یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس میں پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے، قرآن مجید کا دور ہوتا ہے، کیونکہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور یہ حافظوں کے پیچھے پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ اپنے اپنے طور پہ حافظوں کے پیچھے پڑھتے تھے، حضرت عمر نے سب کو ایک امام پہ جمع کیا۔ اس کی مخصوص رکعتیں ہیں جو چاروں ائمہ کے نزدیک کم سے کم 20 رکعتیں ہیں، تو اس لیے اس کو الگ سے نام دیا گیا۔ اور تواتر کے ساتھ 20 رکعتیں چلی آ رہی تھیں، تو تواتر بھی خود ایک دلیل ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ عمل نہیں کیا ہوتا تو امت میں یہ تواتر نہ ہوتا۔ اس کے پھر دلائل کیا، یہ میں مختلف کلپس میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ تو ہے یہ قیام اللیل ہی، لیکن ہمارے اسلاف نے اس کو الگ سے تراویح کا نام دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے احکام الگ ہیں۔ باقی اس کو تراویح کا نام اسلاف نے کیوں دیا؟ وہ اس لیے دیا کہ ترویحہ روح سے نکلا ہے، روح کہتے ہیں آرام کو۔ تو اسلاف میں یہ رواج تھا کہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کیا کرتے تھے، تو ان 4 رکعتوں کے ایک ترویحہ کہا جانے لگا۔ پھر ترویحتین دو یعنی 8 رکعتوں کو
اور 8 سے جب زیادہ ہوں گی اور بہت زیادہ ہوں گی ان کو تراویح کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلاف نے جو اس کو تراویح کا نام دیا، یہ نام خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ 8 یا 10 رکعتیں نہیں تھیں، یہ زیادہ رکعتیں تھیں، تبھی تو اس کو تراویح کا نام اسلاف نے دیا. تو اس لیے قیام اللیل ہونے میں تو یہ سب ایک ہی نمازیں ہیں، لیکن ان کے احکام الگ الگ ہیں. احکام یہ ہے کہ یعنی ایک حکم تو یہ ہے کہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی جائے گی. نمبر 2 عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے گی. نمبر 3 ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے گی، کیونکہ حضرت عمر نے سب کو ایک امام پہ جمع کیا، الگ الگ اماموں کے پیچھے نہیں ہوگی وہ. اور تیسری اس کی تعداد یعنی مخصوص تعداد میں ہے، جو چاروں ائمہ کے نزدیک کم سے کم 20 رکعتیں ہیں. اور سنت مؤکدہ ہے یہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام اللیل کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے. تو قیام اللیل کا سب سے پہلا مصداق وہی نماز ہوگی نا جو رمضان کے ساتھ خاص ہے. تو اس لیے جمہور علماء کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے. تو یہ سارے حکام ہیں اس وجہ سے اس کو الگ نام دیا. لیکن اگر کوئی نہیں دینا چاہتا نام تو وہ قیام اللیل کہہ لے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ناموں میں کچھ نہیں رکھا، کام کو فوکس کرنا چاہیے. آپ یہ نماز پڑھ لیں، بے شک تہجد کہہ کے پڑھ لیں، قیام اللیل کہہ کے پڑھ لیں، کسی بھی نیت سے پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں. اصل چیز ہے پڑھنے کو فوکس کریں، ناموں میں الجھے نہیں زیادہ.